ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی ولی امام فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جڑا ہر چیز دا خالق، مالک، رازق، حاکم، دستگیر اور علی کل شیء قدیر ہے، مشکل کشائے، حاجت روائے، عزت دا مالک ہے، ذلت دا مالک ہے، موت دا مالک ہے، حیات دا مالک ہے، نفع دا مالک ہے اور نقصان دا مالک ہے، جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس دی نہ یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزاں تو مبرہ، منزہ اور میرا سونا اللہ پاک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، میرے تے تساں دے دلاں دی بہار، میرے تے تساں دے دلاں دا وقار نکھار، آمینہ دے لال، پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال تلاوت کی تھی ہے، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے تو علاوہ کون ہے جڑا بے کس دی پکار نو سننے والا ہے؟ آواز نہ آئے ان کسی نے۔ میرے تو علاوہ کون ہے جڑا لاچار دی دعا نو سننے والا ہے؟ میرے تو علاوہ کون ہے جیڑا ہر بندے دی پکار نو سندا ہے، ہر شے دی پکار نو سندا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ کوئی نہیں، میں ہی ہاں جیڑا سب دیاں پکاراں سننے والا ہاں،
اور میں اللہ ہی ہاں دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرمان والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے تو علاوہ کون ہے جڑا دکھی انسان دے دکھ دور کرے؟ میرے تو علاوہ کون ہے جڑا پریشان حال دی پریشانی نو دور کرے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، فرمایا میں ہی بے کس دی پکار نو سننا، اور میں ہی پریشانیاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرمانا، اور میں ہی تانوں زمین تے خلیفہ مقرر کرنا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا میرے علاوہ اور بھی الہ ہے وے؟ فرمایا میرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بڑے تھوڑے نے جڑے غور و فکر کر دیں۔ میرے عزیزوں، اس آیت مبارک دے اندر اللہ دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرما دیتا ہے، دنیا جہان دے لوگوں، تانوں جدوں بھی تکلیف آئے، جدوں بھی کوئی امتحان آئے، جدوں بھی کوئی آزمائش آئے، جدوں بھی کوئی پریشانی آئے، جدوں بھی کوئی دکھ آئے، تے مینوں پکارنا ہے، ہر حال دے اندر مدد منگنی ہے تے میں اللہ کولوں منگنی، کیونکہ میرے تو علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، میرے تو علاوہ کوئی بھی پریشانیاں نو آسانیاں دے اندر نہیں تبدیل فرما سکتا۔ میں اللہ ہی ہاں جیڑا سب دیاں پریشانیاں دور کرنا، میں اللہ ہی ہاں سب تے اپنا فضل فرمان والا اور سب دیاں دعاواں قبول فرمان والا۔ سید الانبیاء بولے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے، فرمایا اذا سالتا فسأل اللہ، میرے امتیو جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کولو کرنا ہے۔ یہ کیڑی ہستی فرما رہی ہے جنہاں نالوں ود کے اس کائنات دے اندر عزت والا کوئی نہیں، چاہے کوئی پیر ہوئے، چاہے کوئی فقیر ہوئے، چاہے کوئی امام ہوئے، چاہے کوئی حکمران ہوئے، چاہے کوئی بہت بڑا ڈیرے دار اور سردار ہوئے، جتنے بھی وڈے عہدے والے نے سارے میرے مصطفیٰ تو تھلے نے، اللہ دی ذات نے سب تو عزت والا بنایا ہے، تو احمد مجتبیٰ نو بنایا ہے، محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، میرے سونے نبی فرما دے نے اذا سالتا فسأل اللہ، میرے امتیو جدوں سوال کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جدوں مدد منگنی ہے اللہ کو منگنی ہے۔ کیڑی ہستی فرما رہی ہے جنہ تو ود کی عزت والا کوئی نہیں۔ آج تسی دیکھ لو درباراں تے لوگ جا کے اور اللہ نو ناراض کرنے والے کام کردے نے، اللہ دے غصے نو، اللہ دے غضب نو دعوت دیندے نے، اور اتنے اتنے شرکی الفاظ بول دے نے کہ جڑا توحید پرست ہے نا، مواحد جڑا وہ سن نہیں سکتا، وہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اس طرح دے الفاظ، یا غوث پاک کرم کر دیو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اسی تے غوث اکو ذات نو سمجھنے ہاں جیڑی عرش عظیم تے رہندی، دین والا تے ساڈا رب سونا ہے، صدقے جاواں تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں اللہ نو چھڑ کے غیراں کولوں منگیا، غیراں کولوں مدداں منگدا رہیا، اللہ انہوں منگن جو گئی کر دیندے نے، وہ پھر ساری زندگی منگدا ہی رہندا ہے۔ جڑا جہان کولوں منگے، کدی کسے انسان نو آکھے میرے تے کرم کر دے، کدی کسے پیر نو کہے میرے تے کرم کر دیو پیر صاحب، کدی کسے نو کہے تیاں دے دیو، پتر دے دیو، تیاں دین والی ذات بھی اللہ دی، پتر دین والی ذات بھی اللہ دی۔ جیڑا رحمان کولو منگدا ہے
اللہ دی ذات انہوں ونڈن دی توفیق عطا فرما دیندے نے تے جڑا جہان کولوں منگدا ہے اللہ دی ذات انہوں فقیر ہی بنا دیندے نے او دے واسطے محتاجی دا دروازہ کھول دیندے نے او پھر منگدا ہی رہندا ہے او دی پوری نہیں پے سکدی اللہ دنیا تے بھی ذلیل کر دیندے نے اور آخرت نوں بھی اللہ ذلیل کرن گے اس واسطے جدوں مدد منگنی ہے کدے کولوں منگنی ہے سارے مل کے بولو کدے کولوں اللہ دے کولوں کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے میری سرکار نے فرما دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے اپنی نبوت والی زبان دے وچوں اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اذا سالتا فسال اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں سوال کرنا ہے اللہ دے کولوں کرنا ہے جدوں دعا کرنی ہے اللہ دے اگے کرنی ہے جدوں التجا کرنی ہے اللہ دے اگے کرنی ہے اذا سالتا فسال اللہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور فرمایا جدوں مدد منگنی ہے اللہ دے کولوں منگنی ہے سوال کرنا ہے اللہ کولوں کرنا ہے مدد منگنی ہے اللہ کولوں منگنی ہے کس ذات دے اگے سوال کرنا ہے جس ذات دے بارے شاعر بولیا بڑی پیاری بات کردا ہے بڑی پیاری اللہ سوہنا کرم بے مثال کردا ہے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کردا ہے اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تے معاف لجپال کر دے جدو منگو دے کولو مالا مال کر دے دن چڑھ دے تارے جی میں چھپ جاندے نے او دی زندگی چو غم انج مک جاندے نے جیڑا سونے اللہ تو سوال کر دے جدو منگو دے کولو مالا مال کر دے کدے کولو منگنا ہے اللہ دے کولو منگنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جدو مدد منگنی ہے اللہ دے کولو منگنی ہے اور میری سرکار بولے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ذرا سارے پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی فرما دینے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے فرمایا اللہ دے کولوں ہر چیز دا سوال کرو جیڑی شے بھی منگو اللہ دے کولوں منگو ایتھوں تک کہ اپنی جُتی دا تسمہ منگنا ہے او بھی اللہ کولوں منگنا ہے اپنی جُتی دا تسمہ منگنا ہے او بھی اللہ دے کولوں منگنا ہے کئی بندے نا بڑی عجیب گلاں کردے نے لو جی تسی گھر جاندے ہو تے گھر جا کے تسی اپنی والدہ نو کہندے نہیں امی جی مینوں روٹی دے دیو اے مدد نہیں اس دے بارے اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے مالک کائنات فرما دینے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مالک کائنات دی ذات نے فرمایا ایک دوسرے دے نال تقوی دے اندر پرہیزگاری دے اندر صدقے جاواں اور نیکی دے اندر ایک دوسرے دی مدد کرو ایک دوسرے دے نال احساس کرو ایک دوسرے دی خیر خائی کرو ایک دوسرے دی ہمدردی کرو اے تے اللہ نے ظاہری اسباب بنائے نے اے مدد نہیں کہ اللہ تو اللہ نو چھڑ کے کسی غیر کو مدد منگن ڈے ہاں اے اللہ نے ظاہری اسباب بنائے نے اللہ قرآن وچ فرماندے نے نیکی دے اندر ایک دوسرے دے نال مدد کرو ایک دوسرے دی خیر خائی کرو لیکن صدقے جاواں مشکل کشا منو ہی سمجھو حاجت روا منو ہی سمجھو
کیونکہ میرے تو علاوہ مشکل دور کرنے والا کوئی نہیں، میرے تو علاوہ دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرمان والا کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا دکھ آ جائے مدد واسطے اللہ نو پکارو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ساری زندگی مشکل دے ویلے پکاریا تے اللہ نو پکاریا۔ میرے سونے نبی نے یہ نہیں فرمایا جاؤ حضرت آدم علیہ السلام دی قبر تے چلے جاؤ، اے نہیں فرمایا جناب نوح کولو منگیا کرو، اے نہیں فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام دے کولو منگیا کرو، اے نہیں فرمایا جناب موسیٰ دے کولو منگیا کرو، اے نہیں فرمایا جناب زکریا دے کولو منگیا کرو، اے نہیں فرمایا جناب یحییٰ دے کولو منگیا کرو۔ میرے سونے نبی نے اے نہیں فرمایا عیسیٰ کولو منگیا کرو، جناب عیسیٰ کولو منگیا کرو۔ میرے سونے نبی نے ساری زندگی اے تعلیم دیتی ہے منگنا تے صرف اللہ کولو منگنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ساری زندگی سوال کیتا ہے اللہ دے اگے کیتا ہے، صدا کیتی ہے اللہ دے اگے کیتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شے نہ عزت دے سکتی ہے نہ ذلت دے سکتی ہے۔ عزت دین والا بھی میرا اللہ، ذلت دین والا بھی میرا اللہ، نفع دین والا بھی میرا اللہ، نقصان دین والا بھی میرا اللہ۔ حضرت عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود نو مخاطب ہوندے نے۔ حجر اسود پتھر جیڑا ہے میں صدقے جاواں جیڑا جنت دے وچوں آیا ہے، اللہ دی ذات نے جنت دے وچوں زمین تے کلایا ہے۔ حجر اسود بڑی عظمت والا پتھر ہے، بڑے شان تے مرتبے والا پتھر ہے۔ صدقے جاواں حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے جدوں بندہ دا بوسا دیندا ہے نا، بوسا دا لیندا ہے بندہ حجر اسود نو بوسا دیندا ہے تے صدقے جاواں بندے دے سارے گناہ چوس لیندا ہے۔ سبحان، اتنا عظیم پتھر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جدو حجر اسود جنت دے وچوں زمین تے آیا دودھ نالوں زیادہ سفید سی، دودھ نالوں زیادہ سفید سی۔ آدم علیہ السلام دی اولاد دے گناہ چوس چوس کے حجر اسود کالا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظمت والا پتھر ہے۔ اس پتھر دے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کر دینے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرما دینے، قیامت دیاں دیواراں تک عقیدہ سمجھا دیتا جناب عمر نے۔ میں صدقے جاواں اور سارے بھلیکھے دور کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا۔ اے حجر اسود سن لے میری بات، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا۔ حضرت عمر دسن کی ڈے نے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ میرا سونا اللہ فرما دے نے اے حجر اسود نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے، نہ تو آسانی کر سکنا ہے نہ تو پریشانی دے سکنا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں اے حجر اسود پتھر میں تینوں کدی نہ چومدا جے جہاناں دی رحمت نے تینوں چومیا نہ ہوندا۔ میں تینوں کدی بھی بوسا نہ دیندا جے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے تینوں بوسا نہ دیتا ہوندا۔ میں صدقے تے قربان جاواں عقیدہ سمجھا دیتا کہ پتھر جیڑا ہے نہ نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے، نفع دا مالک بھی میرا اللہ، نقصان دا مالک بھی میرا اللہ۔ اور جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں نا، میں تے حیران ہاں انہاں لوگاں تے کہ جڑے نماز پڑھ کے تے پھر جا کے قبراں تے جا کے تے بابے اگے عرضاں کردے نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، قبر والے نو جا کے جنوں یہ پتہ ہی نہیں کہ مینوں اللہ نے کدوں زندہ کرنا ہے کدوں اٹھانا ہے، جس نو اپنا نہیں پتا کہ رب دی ذات نے مینوں زندہ کدوں کرنا ہے، انہاں کولوں جا کے تھیاں پتر پہ منگدے نے۔ اور پیر کول جاندے نے، پیر جی پتر دے دیو، پیر جی دھی دے دیو، پتر دے دیو۔ او پیر بھی کہندا ہے ککڑ لیا تے پتر لے جا۔
انہاں بھی کھان دا سسٹم بنایا ہے، مگر میرے عزیزوں میں بڑی ہی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، جڑا بندہ قبراں تے جا کے قبراں دے کولوں منگدا ہے، اللہ ذلیل کر دیندے نے، اللہ رسوا کر دیندے نے، اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے۔ جدوں بھی منگنا ہے اللہ دے کولوں منگنا ہے۔ نماز دے اندر نماز پڑھی دی ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا تمام جہاناں نو پالن والا ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے، بے حد رحم کرن والا ہے، مالک یوم الدین جزا دے دن دا مالک ہے، قیامت دے دن دا مالک ہے، ایاک نعبد میرے سونے اللہ سی صرف تیری ہی عبادت کرنے ہوں، ایاک نعبد اے میرے اللہ اسی عبادت کرنے آتے صرف تیری، و ایاک نستعین اور سونے مالکا مدد مانگنے آتے صرف تیرے کولوں ہی مدد مانگنے ہوں۔ نماز دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر قبراں تے جا کے رب نو ناراض کرنے والے کام نہ کریا کرو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ کسے بڑی پیاری بات کی تھی، بڑی پیاری، خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیا بے ادبی دا سانو تو الزام دینے، بے ادبی دا سانو تو الزام دینے، تے خود جا کے قبراں تے ٹکرا مرنے، تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرنے، تو انسان ہو کے تے جانور کہانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیاں نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے، تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے، تو اماماں دے کولا تو بزرگاں دے کولا نو مسلک بنانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیاں میں صدقے تے قربان جاواں۔ مدد منگنی ہے اللہ دے کولوں منگنی ہے، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مدد منگی ہے اللہ دے کولوں منگی ہے، مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، تیناں ہنیریاں دے اندر پکارے تے کنوں پکارے ہیں؟ پیار نال بولو، کنوں پکارے ہیں؟ اللہ نو پکارے ہیں۔ قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ فرما دینے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ حضرت یونس علیہ السلام دی ذات گرامی نے اللہ نو پکاریا، ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا، ایک پانی دا ہنیرا، ایک رات دا ہنیرا، انہاں تیناں ہنیریاں دے اندر پکارے ہیں، تے میں صدقے جاواں یونس علیہ السلام دی مدد کنے کی تھی؟
اللہ نے, کیونکہ مدد کرنے والا میرا سونا اللہ, اللہ تو علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا, اللہ تو علاوہ کوئی بھی پریشانیاں نو دور نہیں کر سکتا, کیونکہ خالق کائنات دی ذات نے نا ایک اور مقام تے فرمایا, اللہ فرما دے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ایک اور مقام تے اللہ فرما دے نے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ فرما دے نے ينصركم الله فلا غالب لكم, جدو میں تہاڈی مدد کراں پھر تہاڈے تو کوئی غالب آ سکدا, غالب نہیں آ سکدا. میں رب ہو کے کہہ رہا, میں اللہ ساری کائنات نو بنان والا اور سارے دا سارا نظام چلان والا ہو کے کہہ رہا, يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. جدو میں تہاڈی مدد کراں, جدو میں تہاڈے واسطے آسانی والا معاملہ کراں, جدو میں خیر دینا چاہواں, جدو میں بھلائی عطا فرمانا چاہواں, جدو میں تہاڈی مدد کرنا چاہواں تے پھر کوئی بھی تہاڈے تے غالب نہیں آ سکتا. مطلب کی ہے, پھر تہاڈی کوئی بھی کانڈ نہیں لا سکتا. اگر میں تہاڈی مدد کراں پھر تہاڈے تے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا, پھر تانوں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, پھر تانوں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تے میری مدد تو بغیر تسی جیت نہیں سکتے. اگر میں تہاڈی مدد نہ کراں پھر تسی غالب نہیں آ سکتے, اگر میں تہاڈی مدد نہ کراں پھر تسی فتح حاصل نہیں کر سکتے, اگر میں تہاڈی مدد نہ کراں پھر تسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میری مدد دے نال ہی تسی کامیاب ہوو گے, مدد میری ہی طرفوں ہے, میں ہی مدد کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی میں صدقے تے قربان جاواں. میدان بدر دے اندر گئے نے میرے سونے مصطفیٰ, پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی 313 دا لشکر رہ کے بڑیاں محنتاں دے نال بڑیاں مشقتاں دے نال صحابہ کرام نو اکٹھا کیتا. میرے سونے نبی مشکل ہے 313 دی کمائی اکٹھی کیتی ہے, ادھروں کافر 1000 دا لشکر لے کے آ گئے. میدان بدر دے اندر صحابہ کرام نے خیمے لا لے تے اپنے اپنے خیمے دے اندر نہ سارے صحابہ چلے گئے. جنگ تو پہلا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی بھی اپنے خیمے مبارک دے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے نال سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے پہ جاندے نے تے اللہ کولوں مدد منگن لگ پیندے نے تے سونے نبی دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے نے, اللہ کے صدا کر رہے نے, اللہ کو مدداں مانگ رہے نے, اللہ کے التجاواں کر رہے نے, صداواں کر رہے نے. میرے سونے اللہ جی 313 دی کمائی بڑی اوکھی میں کٹھی کیتی ہے, بڑیاں محنتاں دے نال تواڈے فضل دے نال. سونے اللہ جی اے میں اپنے یار کٹھے کیتے نے, ادھر کافر 1000 دا لشکر لے کے آ گئے نے, اللہ جی میری مدد کرے. جی کنوں پکارے ہے؟ اللہ نو پکارے ہیں. سید الانبیاء بولے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اللہ کے صداواں کر رہے نے, اللہ جی میری مدد فرمایا جے, میرے سونے اللہ میری مدد فرمایا جے, تواڈے تو علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں, تواڈے تو علاوہ اسی فتح حاصل نہیں کر سکتے, تواڈی مدد دے بغیر میرے سونے اللہ اسی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. میری سرکار روئی جا رہے نے, سجدے دے اندر آنسو بہائی جا رہے
رہے نے تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے ہو اتنے آنسو نہ بہاؤ، سونے ہو اتنا نہ روو، اللہ ضرور مدد کرے گا، میرا سونا رب تواڈی موڑے گا نہیں، سونے ہو آسمان تو مدد ضرور آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر خالق کائنات دی ذات نے آسمان تو اعلان فرما دیتا، مالک کائنات فرما دے رہے آسمان تو آوازوں دیئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، پیار نال بولو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سونے ہو میں تھوڑی مدد کی تھی جو تسی تھوڑے سو، سونے ہو تھوڑی مدد میں کی تھی، آسمان تو میری مدد آئی کیونکہ مدد کرنے والی میری ہی ذات ہے۔ خالق کائنات دے گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ دے کولوں مدد منگی، 1000 دا لشکر فرشتیاں دا اللہ نے بھیج دیتا۔ سبحان اللہ، 1000 فرشتہ اللہ دی ذات نے کتاراں بنا کے اپنے حکم دے نال اپنے آرڈر دے نال اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے بدر دے اندر کلا دیتا۔ میرے سونے نبی پھر دعا پہ کر دینے، پھر اللہ کو مدداں پہ منگ دینے، میری سرکار دعاواں کیتی جا رہے نے، مالک کائنات دی ذات نے 2000 فرشتہ اور بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی پھر مدد منگی جا رہے نے، پھر دعا کیتی جا رہے نے، پھر صدا کیتی جا رہے نے، اللہ دی ذات نے 2000 فرشتہ اور بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ 5000 فرشتہ اللہ دی ذات نے بدر دے اندر اتاریا اور آکھیا سونے میرے پیارے نبی ہن پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ہن غم زدہ ہون دی لوڑ کوئی نہیں، غمگین ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں اپنی مدد بھیج دی تھی ہے، 5000 فرشتہ بھی آ گیا تے ٹینشن نہیں لینی، میں رب آپ بھی سونے تیرے نال ہاں۔ سبحان اللہ۔ تے شاعر بولیا بڑی پیاری بات کرتا ہے، بڑی پیاری، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا، پیار نال بولو یار، شان سن کے نبی اسلام دا صحابہ کرام دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا تے بولیا کرو، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا، ویکھ لو 300 تیرا، کافراں دے اماماں نوں ٹایا رب دے شیر دلیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا، اور کھلو گے 300 تیرا سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے، وہ 70 مارے 70 پھڑ لے باقی لومڑا وانگوں پجے، ابو جال دی گردن لا کے رکھ دیتی وچ نبی جی دے پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا، اور آکھے رب فرشتے تائیں مدد آ گئی رب سونے دی، آکھے رب فرشتے تائیں وچ بدر دے جاؤ، سونے نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ، ایک دن 5000 فرشتے لگیاں نہ کوئی دیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ آخری واقعہ سنا ہوا تھا، اپنی بات مکاواں، ابو جہل دا پتر ہے اکرمہ بن ابو جہل، میں صدقے دے قربان جاواں اللہ اگر کسی نو ہدایت دین تے آوے رب سونا جدو کسی نو ہدایت دین تے آوے تے فرعون دی بیوی نو ہدایت دے دے، اگر ہدایت دین تے آئے تے ابو جہل دے پتر نو ہدایت دے دے، اگر نال دین تے آئے اللہ اکبر کبیرہ تے نوح علیہ السلام دے پتر نو ہدایت نہ دے، اگر نال دین تے آوے نوح علیہ السلام دی بیوی نو ہدایت نہ دے، اگر نال دین تے آوے تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی
بیوی نو ہدایت نہ دے تے جے ہدایت دین تے آ جاوے تے فرعون دی بیوی نو دے دوے، ہدایت دین تے آ جاوے تے ابو جہل دے پتر نو دے دے۔ دین والا کون ہے؟ میرا سونا اللہ۔ نبی علیہ السلام نا 10,000 دا لشکر لے کے نا مدینہ پاک تو تے مکے پاک نبی علیہ السلام آ رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مکہ فتح کرنے واسطے 10,000 دا لشکر لے کے میرے سونے نبی مکے دے اندر داخل پہ ہوندے نے تے اکرمہ بن ابو جہل نو پتہ لگا، اے جلدی دے نال دوڑ گیا، جا کے کشتی دے اندر بہ گیا۔ وہ کشتی جیڑی ہے نا جدو پانی دے درمیان چ گئی نا تے ڈولے کھان لگ پئی، کشتی ہلن لگ پئی۔ ہن کشتی دے اندر مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہیں، تو پتہ کی آندے نے کشتی والے سارے، ہن خالصتاً محمد رب نو پکارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن دلوں ہو کے اس اللہ نو پکارو، محمد رب نو پکارو، او دے تو علاوہ ساڈی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اللہ نو خالصتاً ہو کے پکارو، او دے تو علاوہ ساڈی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کشتی دے وچوں سانو اس اللہ تو علاوہ کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا، کوئی بھی سانو پار نہیں لنگا سکتا۔ تے اکرمہ کہندا میرے دل چ خیال آیا، اگر سمندر دے وچ مدد کرنے والا اللہ ہے، پانی دے وچ مدد کرنے والا اللہ ہے، تے پھر خشکی دے اندر بھی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر سمندر دے اندر، پانی دے اندر، دریا دے اندر مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، تے پھر خشکی تے بھی، زمین تے بھی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اکرمہ کہنے لگا اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا، اے میرے سونے اللہ، اگر میں بچ گیا، میری جان بچ گئی، اگر کشتی پار لنگ گئی، میرے سونے مالکا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا، اللہ جی تہاڈا فرما بردار بن جاواں گا۔ تے میں صدقے جاواں اس کشتی دے اتے فضل فرما کے اس کشتی دی مدد کر کے کنارے تے لان والا کون؟ میرا سونا اللہ مالک کائنات دی ذات نے کشتی نو پار لنگا دیتا، کشتی کنارے تے لا دیتی، اللہ نے مدد کی تھی، رب کائنات دی ذات نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا۔ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے کول اکرمہ بن ابو جہل حاضر ہوندا ہے، آ کے عرض کردا ہے سونے ہو میں ابو جہل دا پتر ہاں، اللہ دے رسول کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو، کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ میں صدقے جاواں میرے رب دیاں تقسیماں، باپ دی ساری زندگی گزر گئی ہے سونے نبی دی مخالفت کر دیاں اور دشمنی کر دیاں، اور پتر نو اللہ نے اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ تقسیماں میرے رب سونے دیاں، اس واسطے میرے عزیزوں میں بڑی ہی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال جس بات دی درخواست کرنا چاہنا، مدد منگنی ہے تے اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے یہی پیغام دیتا ہے، مدد منگنی ہے کدے کولوں؟ اللہ دے کولوں۔ مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ پیار نال بولو، اخیر ماڑی نہ کرے جے، محبت دے نال بولو۔ مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں، پھر بھی سب تیرے سامنے محتاج ہیں۔ انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں، پھر بھی سب تیرے سامنے محتاج ہیں۔ میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مرے، ہے اسامہ منظور کی ہر دم یہی ہی صدا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.